اذان کا انتظار نہیں کرنا. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ان کی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہے، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے. 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں. درود پاک پڑھیں تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی. 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ سحری سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت فرمائی، کن ورعن تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے. یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ. یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی. جس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا، لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا، ساتھی بیٹھے تھے آپ کے، آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی. نمازی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو. فرمایا نہیں، صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا. فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے. ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا. پھر خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے، یعنی پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے. تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے، پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے. اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے؟ کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے، اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. دیر از اے ڈفرنس. اب فارمولا بول رہے ہیں، اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا. آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی ہر حال میں شکر ادا کریں، رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. بہرحال درود پڑھا نا انہوں نے. آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار. یاد تو کرو نا نبی پاک کو. یاد کیا ہے انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ. مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا، سوکھا تنا. پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا. میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا لیتے ہیں. جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے. بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا تھا؟ آل رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا. انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے. آقا کا پیغام مل گیا نا. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو،
اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے. بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے, نام نہیں ہوتا اس میں, مسجد میں اعلان نہیں ہوگا. اصل پرابلم تو یہ ہے نا, پہلے تو ایک زمانہ تھا, ایک جملہ بڑا مشہور تھا, نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر بندے کا اپنا پیج ہے, ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے. امام صاحب کو بھی اسپیشل, وہ ایک تو میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا. وہ اسپیشل والی دعا کون سی؟ دعا ہی ہوتی ہے بھائی. پیسے دیے نا مسجد میں, افطار کے دیے, پنکھے لگوائے ہیں, کارپیٹ بچھوائے, تو نام لے کر دعا ہونی چاہیے کہ جناب حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے, فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے. یہ نام یہاں ہوتا ہے. لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو, اس کی مدد کر دو, جو وہ دعا ملے گی نا, وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے, اور پھر جو دعا نکلتی ہے وہ کیسی مقبول دعا ہے. اور سبحان اللہ, خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے, آل رسول کی خدمت. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے ملازمین میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے قریب اگر سید زادے ہیں, ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار, یہ سید زادے نا, ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے. سید زادے کو مال کا مین ہے زکوٰۃ, اس لیے نہیں دینا. یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال, پاکیزہ مال پیش کریں. ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے, سید زادے کو کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. وہ بھوکے مار دیں گے کیا سید زادے کو؟ ان کو ایکسٹرا خدمت کریں. سرکار کی آل ہے, ان کی خدمت کرو گے تو نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا. شعر تو سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سچی بات بتاؤ, اپنی روزی کا ہو سکے نا, یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ, بلکہ 1% ہی کیوں نہ ہو, تو آل رسول کے بھی الگ کی کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید زادوں کی خدمت کرو. نبی اعتماد کی آیت کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا. آپ سوچو تو صحیح, آپ کن کی خدمت کر رہے ہو, کس نسبت سے کر رہے ہو. نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے, آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. تو بات ساری اچھی نیت کی ہے. تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے پیچھے سامنے بھائی, آپ کسی بھی پرابلم میں ہو گھبرائیں نہیں, درود پاک کو شروع کیجیے اور پڑھتے رہیے. پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو گئی ہیں. ایک ہی مہینہ ہے, یاد رکھیے, 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور سبحان اللہ, رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب ذرا ترجمہ سنیے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا, لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے, اب آرڈر, پہلے مہینے کی اہمیت, کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ, لوگوں کی ہدایت والا مہینہ. پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو, اب فلیکسیبلٹی, پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں, اب فلیکسیبلٹی. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں, یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے. اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا, اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو, اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. اسلامی بھائیوں, اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم. روزے میرے بیچ اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے, یہ باطنی. بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا, باطنی عبادت ہے, اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے. یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. یہ عجیب بات ہے, آج کل جو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں
کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے. اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth, ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. مسافر ہیں روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں. آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. کتنی سختی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں. عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا. ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام میں آپ کے لیے فلیکسیبلٹی بھی ہے. پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے. مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لے. سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے. جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، جا بجا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. میرے آقا خود بھر کا سودا سلب لے کے جاتے ہیں. نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے. میرے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے، اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزوں کی چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے. سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا، یار آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. نہیں میرے میٹھے اسلامی، یہ مذاق ہے. اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے. 5 پلر ہیں اسلام تھے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، ایمان لانا. تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس نے روزہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا. اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا. واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے. ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے. شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجیے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہ گار ہو جائیں. روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اتنی محنت میں گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں. روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے. آپ کو پتا روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں. تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس میں اسے نیکی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہو. اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے. روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے. اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں. روزے پہ گیم کھیل رہے ہیں، روزے پہ فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں.
معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں, کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا رمضان کی, سیری تک جانا ہے. استغفر اللہ, رمضان اس لیے نہیں آیا میرے پیچھے اسلامی بھائی, شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے, ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں, بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے, لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے. بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی مسجد میں گالی دے رہے ہو؟ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے, غلط ہے, لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دے, کیا کہیں گے؟ اللہ کی گھر میں حرام شدت ہے نا, گناہ زیادہ ہی خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں. بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ, رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے. سمجھو اس بات کو, رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے, شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا. جو ہمیں برگلاتا ہے, جو ہمیں بہکاتا ہے, وہ قید ہے. اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کرنا, رمضان میں بھی فلمیں, رمضان میں بھی ڈرامے, رمضان میں بھی میوزک, رمضان میں بھی بے حیائی, رمضان میں بھی جھوٹ, رمضان میں بھی گالی, رمضان میں بھی جھگڑا. ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے. استغفر اللہ. یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا, لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتے. بی بی عائشہ فرماتی ہے جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے, مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے. اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے, جو آتا اسے عطا فرماتے, جو آتا اسے عطا فرماتے. رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام, پہلا کام کم آرام کرنا, دوسرا کام سخاوت کرنا, تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ غور فرماتے, تلاوت کرتے. جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ السلام اور جبریل امین آپس میں بات کا دور فرما. اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا, قرآن پڑھنا. ہمیں رمضان میں خوب رسول قرآن کا مہینہ ہے نا, قرآن پڑھنا. ہم نے اس مہینے کے سخاوت کرنی ہے, خیرات دینی ہے, زکات کرنی ہے, ادا کی تو زکات ادا کریں, مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں پلیز. اس کو اتنا آسان نہ لیں. میں صرف دو باتیں یاد دلاتا ہوں, سنی آپ سب نے ہوں گی. ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے ڈمپر پر قدم مبارک رکھا, پیر مبارک رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ آمین کیوں فرمایا؟ ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا, جو بھی ان یوزول چیز دیکھتے تھے نبی پاک کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھتے کوشچن کر لیتے, سوال کر لیتے, جواب بھی مل جانا, ہمارا بھی بھلا ہو جاتا. ہم تو اس دور میں نہیں تھے, ہمیں آج پتہ چل گیا. پیارے آقا نے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ کہ جبریل امین آئے تھے, آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے, وہ بدبخت ہو جائے. پیارے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی. سوچو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین. اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار. There is no doubt, قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے, قبول ہی قبول ہے. اب سوچئے جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا. تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر لے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا, لڑائی کرنے والا, جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا, ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو, چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو, تب جا کے کوئی بخشش کی صورت بنے گی نا. پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا. گناہ بھی جاری اور کہے میں بخشا جاؤں گا. سوچیے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا. دیکھیے یاد رکھیں رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا ہے, مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں نا اپنی, وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں. جس کی لڑائی کی عادت ہے, جس کی گالیوں کی عادت ہے, جس کی جھگڑے کی عادت ہے, وہ رمضان پہ بھی کر رہا ہوتا ہے. بلکہ رمضان کے تیسرے 3-4 روزے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں. کئیوں کی سگریٹ چھوٹ رہی ہوتی ہے, کئیوں کے پان چھوٹ رہے ہوتے ہیں. ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے.
تو رمضان اس لیے تھوڑی آئے کہ ہم اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتارے، ہم گالی دیں، ہم لڑائی کریں، نہیں، معافی درگزر. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، سمجھیے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو. نبی پاک فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا پیاسا رہے، رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. خالی بھوکا ہی پیاسا رہے، باقی سارے کا ہو رہے، وہی کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات. اور ایک اور بڑی اہم بات، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے. قبر کے حالات دکھا دیے گئے، آپ پر ظاہر کر دیے. دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا. وہ مردہ چیخ کر مولا علی سے کہتا ہے، یا علی میری مدد کیجیے، انا غریق فی النار وحریق فی النار، مدد کیجیے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے. ارشاد ہوتا ہے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریے. یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دن تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز گئی. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے. قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے زکوٰۃ کا حساب بنایا، اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی. اس کا دل بیٹھ گیا، اتنے سارے پیسے کیسے دوں؟ اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اس کے مال کو بھی غرق کر دیا. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا. اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، پچھلی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا ہوگا. آپ اللہ کی قسم زکوٰۃ نکال کر دیکھیں، اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا، اللہ نے آپ کی زکوٰۃ میں اور اضافہ کر دیا ہوگا. مال بڑھ گیا ہوگا نا، زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے. زکوٰۃ دینے دیں، بخل نہ کریں. اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر آئے، سیڈز، اور اس پورے کھیت کے 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے، تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی، تیری ضائع ہو گئی. عقل مند آدمی کیا کہے گا؟ یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آئے گا. بیج ڈالے نا، فصل اگے گی نا. زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہے، اس کی جتنے بن رہے جانے دو. یہ جا نہیں رہے، یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم حق ہے. مگر اس حدیث پہ نبی پاک میں علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، آقا نے قسم اٹھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا. کوئی حق ہے، آپ بانٹو، اللہ اور دے گا. دل بڑا کر لو، ٹھیک ہے. اب بات کرتے دینا کس کو ہے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. تلاش کیجیے، چیک کیجیے. شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں ہے آپ کو. آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قصبہ بوسی کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو نفلی صدقے سے مدد کریں. مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے، ان کے اپنے پریشان. ہم دوسروں کو بانٹتے ہوتے ہیں، اپنے پریشان ہوتے ہیں. اپنوں کو پہلے دیں.